کی پہلے پارے کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ دیکھو قرآن کا انداز دیکھو، قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اس وقت کے تم گواہ ہو؟ اللہ پاک یہ یہودیوں سے خطاب کر رہا ہے، علماء یہود سے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی خدا ہے، عزیر بھی خدا ہے، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے علماء یہود سے مخاطب ہو کہا ام کنتم شہداء، تم وہاں موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جو تھوڑی سی بھی عربی جانتے ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جن کو تھوڑا بھی عربی آتا ہے، کیا کہا؟ اذ حضر یعقوب الموت، کیا مطلب ہوا؟ ہم کسی کو حضور کیوں کہتے ہیں؟ حضور مطلب حاضر ہے نا، حضور کہتے ہیں، حضور اس معنی میں بھی کہتے ہیں، بزرگی کے معنی میں، عزت کے معنی میں، لیکن یہاں اذ حضر یعقوب الموت، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یہ نہیں کہا کہ یعقوب مرنے لگے جب ان کی روح نکلنے لگی، بلکہ کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، مطلب کیا کہ انبیاء وہ ہیں جن کے پاس موت بھی ادب سے حاضر ہوتی ہے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ انبیاء، قرآن کی بات، اور یہ انبیاء لوگ ہی ہیں کہ موت پہلے ان سے اجازت لیتی، اور اجازت لینے کے بعد پھر ان کو موت آتی ہے، وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، یہ عنوان طویل ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ یعنی اللہ بھی جب انبیاء کی موت کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں ادب سکھا رہا ہے کہ ان کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ جب ان کو بارگاہ میں موت حاضر ہوئی، وہ دنیا سے جانے لگے۔ اب دنیا سے جاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے چونکہ 12 بیٹے تھے اور بہت بڑی تعداد میں پوتا پوتی بھی تھے، تو آپ کو فکر ہوئی۔ دیکھو اصل چیز یہ ہے کہ ایک باپ کو فکر کیا ہونی چاہیے اولاد کے حوالے سے، تو یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میرے بعد میری اولاد میرے مذہب پہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے دین پہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، مسلمان رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ تو آپ نے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر نہیں ہے کیا کھاؤ گے، کیا کماؤ گے، کون سی دکان چلاؤ گے، کون سی تجارت کرو گے، ارے یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ روزی انسان کو ڈھونڈتی ہے، انسان روزی کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، انبیاء کو یہ سب فکر نہیں رہتی، انہیں تو فکر رہتی ایمان کی۔ تو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچے کیا جواب دے سکتے تھے؟ اللہ کی۔ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، انہوں نے یہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیا۔ دیکھو نبی کی تربیت، جواب کیا دیا؟ قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے اس کی، الہ کا، جو آپ کا معبود اور آپ کا رب ہے اس کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو آپ کے باپ دادا ہیں اس کی عبادت کریں گے۔ آپ باپ دادا کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ آپ کے رب کی، آپ کے باپ دادا کے رب کی، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ، اور جو ایک خدا ہے اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں۔ تو پتہ چلا اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر رہو۔ اگر تمہارے باپ دادا مسلمان تھے، آپ نے باپ داداؤں کے مسلک پہ رہو، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ان نئی باتوں کو پیش کرو۔ اگر وہ باتیں اس کی تصدیق کرتی ہے جس پر ہمارے اسلاف تھے، اولیاء کرام تھے، بزرگان دین تھے، اگر اس پر وہ بات بیٹھتی ہے تو پیش کرو۔ اللہ والوں پر اگر وہ تصدیق کرے ان کا عقیدہ تو مانو، ورنہ چھوڑ دو۔